31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم ان للمتقین مفازا بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے حدائق و اعنابا باغات اور انگوروں کی صورت میں وکواعب اترابا اور ہم عمر نوجوان لڑکیوں کی صورت میں وکأسا دہاقا اور چھلکتے ہوئے جاموں کی صورت میں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا یہ متقین اس جنت کے اندر نہ ہی کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات جزاء من ربك عطاء حسابا بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے برابر سرابر رب السماوات والارض وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے الرحمن وہ رب جو بڑا مہربان ہے لا یملکون منہ خطابا نہیں ہوگا کوئی مالک اس کے سامنے بات کرنے کا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا وہ دن کہ جس دن میں روح اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن نہیں بات کر سکے گا مگر وہ شخص جس کو رحمان کی طرف سے اجازت ہو وقال صوابا اور اس نے درست بات کہی ہو
ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے قریبی عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ دن کہ جس دن ہر بندہ دیکھے گا ہر اس عمل کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ اور وہاں پر پیش آنے والے حالات کو ذکر فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے کہ جہاں پر اللہ پاک ڈراتے ہیں تو ساتھ میں خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ تو آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو کامیاب لوگ ہیں یا جن لوگوں کو کل قیامت کے دن کامیابی میسر آئے گی، تو ان میں سے سر فہرست وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دنیا میں کفر سے ہٹ کر گزری، شرک اور بدعات سے ہٹ کر گزری، جن کی زندگی رسم و رواج سے ہٹ کر گزری۔ تو فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، ایسا شخص کامیاب شخص ہے۔ تو کامیاب ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں، تو فرمایا حدائق و اعنابا، ان کو جو ٹھکانہ ملے گا، ان کو جو گھر ملے گا، وہ ایسی جگہ پر ہوگا جہاں پر باغات ہی باغات ہوں گے، وہ اعنابا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ وہاں پر انگوروں کے گچھے ہی گچھے ہوں گے، یعنی باغات ہوں گے مختلف قسم کے پھلوں کے، خصوصیت کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ انگوروں کے باغ بھی ہوں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، انسان کی فطرت ہے، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا انسان کا جوڑا، تو اسی طرح فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا کہ وہاں پر جو عورتیں انسان کو ملیں گی وہ ہم عمر اور نوجوان ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور وہاں پر جو جام پینے کے لیے دیے جائیں گے وہ لبریز ہوں گے، یعنی چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جو کناروں تک بھرے ہوئے ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور یہ لوگ جنت کے اندر کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، جھوٹ پر مبنی، غیبت پر مبنی، گالی گلوچ پر مبنی کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے۔ ولا کذابا، اور نہ وہاں پر جھوٹ سنیں گے۔ دنیا میں تو ہم سنتے ہیں ہر لفظ پر ہر بات میں جھوٹ اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر جھوٹ نام کی چیز نہ ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور فرمایا یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے۔ کیسا بدلہ ہے؟ عطاء حسابا، یہ عطا ہے حساب کتاب کے مطابق، جتنا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، فرمایا اعمال کے مطابق وہاں پر درجات ملیں گے، جس قدر اعمال ہوں گے اسی قدر وہاں پر بدلہ ملے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، فرمایا رب کون ہے؟ فرمایا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے ان کا بھی رب ہے، الرحمن، اور وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم و کرنے والا ہے۔ کئی انسان کی خطاؤں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، اور کئی خطاؤں کو نیکی کر لینے کے بعد انہیں بھی نیکی کے اندر تبدیل کر لیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسا مہربان ہے، ایسا رحمان ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر لینے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہ ہوگی، کوئی بھی اللہ کے سامنے بغیر اجازت کے بات نہیں کر پائے گا۔
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن کے اندر روح الامین جبرائیل امین والملائکہ اور جتنے اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں صفا، وہ صف در صف کھڑے ہوں گے، قطاروں کے اندر کھڑے ہوں گے، صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن میں اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بات نہیں کر پائے گا الا من اذن له الرحمن، مگر وہی جس کو رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے گی، اور اجازت بھی کسے ملے گی؟ وقال صوابا، جس نے دنیا میں درست بات کہی ہوگی، جس نے زندگی درست طریقے سے گزاری ہوگی، اللہ کے حکموں اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چل کے اس نے زندگی بسر کی ہوگی، اسی کو اجازت ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کی اجازت ملنے کے بعد جو ہے وہ کسی کی سفارش کر سکے۔ ذالک الیوم الحق، اور فرمائیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا دن ہوگا تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے، یہ سچ دن ہے کہ وہ دن آ کے رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس اب جو کوئی اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنانا چاہے تو وہ بنا لے، اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی انسان کو عطا فرمائی ہے کہ اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنا کوئی مقام پیدا کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، فرمایا وہ دن ایسا دن ہے ہم نے تمہیں اس آنے والے قریبی عذاب سے ڈرا دیا، یعنی کسی وقت بھی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا انسان کے حساب کتاب کا وقت وہ قریب آ چکا ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا بس سمجھ لو کہ اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے، تو انسان پر کسی بھی وقت موت طاری ہو سکتی ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن میں ہر انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ کل قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور جو کافر لوگ ہوں گے، جو نافرمان لوگ ہوں گے، جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کہ اگر ہم جنت میں نہ جا سکے تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ ہم دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، ہم جو ہے وہ مٹی ہی ہوتے، یا ہم مٹی بن کے وہیں رہ جاتے، ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اعمال کے حساب کتاب کے لیے ہمیں حاضر نہ کیا جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش جو ہے وہ مٹی ہوتا، مٹی میں رل مل جاتا، آج حساب کتاب دینے کے لیے میں حاضر نہ ہوتا۔ تو یہ انسان کا اس وقت کا تمنا کرنا اس کے لیے کچھ بھی سود مند نہ ہوگا، کچھ بھی فائدہ اس تمنا کرنے کا نہ ہوگا، تو اس تمنا جو ناممکن ہوگی پوری ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا عطا فرمائی ہے کہ آج دنیا میں سدھر جاؤ، آج اس کاش کرنے سے بچنے کے لیے تمہارے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.